بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ خبر کو کس وقت مؤکد کیا جاتا ہے اور کب خبر کو تاکید لگانا اچھا ہوتا ہے، استحساناً تاکید لگائی جاتی ہے، کہاں پر تاکید کو وجوبی طور پر لگایا جاتا ہے۔ تو وہ صورتیں تھیں کہ خبر کا تقاضۂ ظاہر کا مطابق ہونا، لیکن بعض صورتوں میں خبر تقاضۂ ظاہر کے خلاف بھی آ جاتی ہے، تو ان صورتوں کا بیان آج ہمارے سبق میں ہے۔ قاعدہ سماعت فرمائیے، دیکھیے، اذا القی الخبر خالیا من التوکید لخال الذہن، کہ جب خبر کو ادوات توکید سے خالی لایا جائے، کس کے لیے؟ لخال الذہن، خالی اس ذہن کے لیے، یعنی خبر ابتدائی ہو۔ ومؤکدا استحسانا لسائل المتردد، یا پھر سائل متردد کے لیے استحساناً اسے مؤکد کر دیا جائے۔ ومؤکدا وجوبا للمنکر، یا پھر منکر کے لیے خبر کو جو ہے وجوبی طور پر مؤکد کر کے ذکر کیا جائے، یعنی خبر انکاری کی صورت۔ تو یہ تمام صورتیں جو ہم نے کل پڑھی تھیں، کان ذالک الخبر جاریا علی مقتضی الظاہر، یہ تمام صورتیں ایسی ہیں کہ جب خبر مقتضی ظاہر کے مطابق ہوتی ہے۔ وقد یجری الخبر علی خلاف ما یقتضیہ الظاہر لاعتبارات، لیکن کبھی کبھی خبر تقاضۂ ظاہر کے خلاف جاری ہوتی ہے، لاعتبارات، ان اعتبارات کی وجہ سے، یلحظها المتکلم، جنہیں متکلم جن کا لحاظ رکھتا ہے، ومن ذلک یاتی، ان مقامات میں سے یا ان لحاظات میں سے، اعتبارات میں سے کچھ یہ ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ ان ینزل خالی الذہن منزلۃ السائل المتردد، کہ خالی اس ذہن شخص کو سائل متردد کے قائم مقام رکھا جاتا ہے۔ کیوں رکھا جاتا ہے بھائی؟ کہتے ہیں اذا تقدم فی الکلام، کہ جب کلام میں کوئی ایسی بات گزری ہو پیچھے، ما یشیر الی حکم الخبر، جو خبر کے حکم کی طرف اشارہ کر رہی ہو۔ خبر کا حکم کیا ہے؟ خبر کا حکم یہاں یہ لگایا جا رہا ہے کہ خالی الذہن کو سائل متردد کی جگہ دینا۔ تو یعنی سابقہ کلام میں کوئی ایسی دلیل موجود ہوتی ہے، ایسی بات موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے سائل کے ذہن میں تردد پیدا ہو جاتا ہے۔ ویسے تو وہ خالی الذہن تھا، لیکن تردد پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر جو آگے کلام ذکر کیا جاتا ہے وہ مؤکد ذکر کر دیا جاتا ہے، اور یہ خالی الذہن کو سائل متردد کی جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال سمجھیے، وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا إِنَّہُم مُغْرَقُونَ، کہ اے نوح تو مجھ سے بات نہ کر ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، کیونکہ انہیں غرق کر دیا جائے گا۔ تو اب انہم مغرقون، اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم نوح پر عذاب دینے کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا ذہن مبارک تو خالی تھا، اگر اتنا ہی کہہ دیتا کہ ہم مغرقون تو بھی کلام مطلب ہے مطابق واقعہ تھا، لیکن بات یہ تھی کہ جب پیچھے ارشاد باری تعالیٰ ہوا، لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اے نوح مجھ سے بات ہی نہ کر ان ظالموں کے بارے میں، جب اتنا حکم ارشاد ہوا تو حضرت نوح کے ذہن میں یقیناً آیا ہوگا کہ کیوں خیر تو ہے یا اللہ، تو مجھے ان ظالموں کے بارے میں مطلب بات کرنے سے بھی منع کر رہا ہے۔ تو جب یہ تردد پیدا ہوا تو اس کلام کے سننے کے بعد تردد پیدا ہو سکتا ہے، لہٰذا انہم مغرقون کلام کو مؤکد ذکر کر دیا، اور اس صورت میں جو ہے خالی اس ذہن کو سائل متردد کے قائم مقام رکھ کر خبر کو استحساناً مؤکد کیا، اور اسے خبر طلبی کا روپ دیا گیا۔ کیونکہ در حقیقت یہاں بھی جب لا تخاطبنی فی الذین ظلموا کا قول ہوا تو سننے والے کے ذہن میں طلب پیدا ہوئی ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، تو حکم ہوا کہ انہوں نے وہ ظلم جو کر رہے ہیں لہٰذا ان کے بارے میں بات نہ کر۔ دوسری آیت کریمہ میں ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا،
حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیوں ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو جہاں جب کہا نا کہ میں اپنے نفس کی برات نہیں دیتا، تو اب سوال پیدا ہوا، ایک تردد کی کیفیت تھی۔ سننے والے کا ذہن یقینی طور پہ اس سوال پہ مجبور ہے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ اپنی ذات ہے اور اپنی ذات کا انسان جو ہے اعتبار نہ دے، یہ کیا وجہ ہیں؟ تو آگے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، وجہ یہ ہے کہ یہ نفس کسی کا بھی لحاظ نہیں رکھتا، یہ تو برائی پر آمادہ کرتا ہی ہے۔ تو خالی اس ذہن کے لیے یہ ان النفس لامارۃ بالسوء کلام مؤکد ذکر کیا گیا، اور اس قدر تاکیدات لگائی گئیں کہ گویا خبر منکر کو دی جا رہی ہے، لیکن یہاں دونوں تاکیدیں استحساناً لگائی گئی ہیں، کیونکہ سائل جو ہے خالی اس ذہن ہے۔ اب ان النفس، یہ بھی ان بھی تاکید ہے، لام بھی تاکید کے لیے، لیکن وجہ یہ کہ آپ کا مخاطب چونکہ خالی اس ذہن ہے، تو ان ادوات توکید کا یہ لگایا جانا وجوبی طور پر نہیں ہے، یہ استحساناً ادوات توکید لگائے گئے ہیں، تو یہ جو ہے خالی اس ذہن کو سائل متردد کی جگہ پر رکھ کر کلام کو خبر طلبی کے روپ میں لایا گیا۔ تو دوسرا اعتبار یہ ہے کہ یجعل غیر المنکر کالمنکر، کبھی کبھی غیر منکر کو منکر کی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ لظہور امارات الانکار علیہ، کیونکہ اس پر انکار کی علامات ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ منکر ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، کہ تم اس کے بعد یقیناً تم نے مرنا ہی ہے، یعنی تم دنیا میں اس قدر غافل ہو کہ تمہیں موت یاد نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے انا بھی تاکید لگائی، لام لمیتون بھی یہ بھی تاکید ہے، حالانکہ بات تو سادہ سی ہے کہ تم نے مرنا ہے۔ تو اب اس خالی و ذہن کو متردد نہیں کہا گیا، یہاں وہ شخص غیر منکر، اسے معلوم ہے، کوئی بھی یہاں مذاہب عالم میں سے کوئی فرقہ بھی موت کا تو انکار نہیں کرتا، لیکن یہاں اس جو ہے غافل کو، جو دنیا کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اس طرح غرق ہو گیا، اسے موت یاد ہی نہیں، تو اس غیر منکر جو حد درجہ غافل ہے، تو اس کی غفلت کو دیکھ کر اسے منکر کے قائم مقام رکھ کر کلام کو تاکید در تاکید مؤکدات سے لگایا گیا۔ اور آگے شاعر کا قول ہے کہ جاء شقیق، شقیق آیا، عارض رمحہ، وہ اپنے نیزے کو چوڑا کیے ہوئے تھا، دائیں بائیں رکھے ہوئے تھا۔ ان بنی عمک فیہم رماح، تو اسے کہا گیا ہے شخص شقیق آیا اپنا نیزہ چوڑا کیے ہوئے، تو آگے جواباً کہا کہ اے شقیق تمہیں معلوم ہونا چاہیے ان بنی عمک فیہم رماح، تیرے چچے کے بیٹوں کے پاس بھی تو نیزے ہیں۔ تو اب اس شقیق کو بھی اس بات کا تو بخوبی علم تھا کہ آخر میں جو لڑنے جا رہا ہوں ان کے پاس بھی نیزے ضرور ہوں گے۔ اس بات کو جاننے کے باوجود وہ اس طرح تکبر کے مارے اپنا نیزہ نیام سے باہر نکالے، تلوار کو، نیزے کو جو ہے ایسے ہی رکھے ہوئے تان کے جا رہا تھا، گویا وہ اس بات کا منکر ہے کہ ان کے پاس ہیں ہی نہیں نیزے۔ نیزوں کا علم ہونے کے باوجود اس کی حد درجہ یہ بے باکی جو ہے اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ منکر ہے، گویا تو اس منکر کو جو ہے غیر منکر کو منکر کی جگہ پہ رکھ کر خبر کو مؤکد کیا گیا۔ ایک اور غرض یہ ہے کہ یجعل المنکر کا غیر المنکر، کبھی کبھی ہوتا وہ شخص منکر ہے لیکن اسے غیر منکر کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ ان کان لدیہ دلائل، اس وقت کہ جب اگر ایسے دلائل و شواہد ہو، ایسے شواہد موجود ہوں کہ لو تأملہا، اگر وہ ادنا سا بھی تأمل کر لے، غور و فکر کر لے، لرتدع عن انکار ہی، تو وہ اپنے انکار سے پیچھے ہٹ جائے۔ جیسے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، ایک وحدہ لا شریک ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے تو کئی نام ماننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس ارشاد باری تعالیٰ کو سادہ سے انداز میں فرمایا گیا، لوگو تمہارا خدا ایک ہے۔
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بے شمار ایسے دلائل ہیں۔ یہ مرور زمانہ، صبح و شام کا آنا، دن کا گزرنا، رات کا آنا، چاند کا چڑھنا، سورج کا طلوع ہونا، یہ اتنی علامات ہیں کہ اگر وہ منکر ذرا سا بھی تأمل کرے، غور و فکر کرے کہ یہ کائنات کا نظام ایسے تو نہیں چل رہا، تو یقیناً وہ اپنے اس انکار سے باز آ جائے۔ تو اس منکر کو بھی غیر منکر سمجھا کہ اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور کلام سادہ سا بغیر تاکید کے لگایا گیا۔ اسی طرح الجہل ضار، جہالت نقصان دہ۔ تقول لمن ينکر ضرر الجہل، اس آدمی کو کہنا جو جہالت کا انکار کرتا ہے، تو الجہل ضار کہنا کہ جہالت نقصان دہ ہے، کیونکہ واضح پتہ ہے، سب ہر ایک کو پتہ ہے کہ جہالت کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے، تو غیر منکر کو منکر کی جگہ پہ رکھا، حد درجہ غفلت کی وجہ سے۔ نموذج یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ جب یہ کہا نا اپنے رب سے ڈرو، تو ذہن میں سوال پیدا ہوا، طلب پیدا ہوئی کہ وجہ کیا ہے؟ اپنے رب سے ڈرو، تو کہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ تو اب اتقوا ربکم کے کلام میں جو خالی الذہن شخص تھا، اسے طلب پیدا ہوئی کہ کچھ مزید جانے، ڈرنے کی وجہ، تو یہاں کلام کو مؤکد ذکر کر دیا گیا، تو یہ جو ہے خالی الذہن کو سائل متردد کی جگہ پہ رکھا گیا، اور خبر کو تقاضۂ ظاہر کے مخالف ذکر کیا، کیونکہ جہاں چاہیے تو یہ تھا خبر ابتدائی ہوتی، تاکید کی بھی نہیں ضرورت تھی، لیکن خبر کو یہاں تقاضۂ ظاہر کے مخالف ذکر کیا۔ ان بر الوالدین لواجب، بے شک والدین کی اطاعت، ان سے نیکی کرنا بہت ضروری ہے۔ ان اور لواجب تاکید در تاکید، حالانکہ والدین کی نافرمانی یا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کسی کو نہ تو تردد ہے اور نہ ہی انکار ہے، لیکن حد درجہ نافرمان ہونے کی وجہ سے اسے غیر منکر کو منکر کی جگہ پہ رکھ کر کلام کو مؤکد ذکر کیا۔ ان اللہ لمطلع علی افعال العباد، اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے اپنے بندوں کے افعال پر۔ تو یہاں حالانکہ سادہ سی بات تھی، اگر بندے کو میرا رب کہے تو بندہ کیوں نہ مانے، لیکن بندوں میں اس قدر غفلت ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم نہیں ڈرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم غیر منکر لوگوں کو بھی منکر کی سطح پہ رکھ کر کلام نازل فرمایا، بلکہ کلام کیا ان اللہ لمطلع، یا کوئی بھی کہے یہ جملہ تو یقیناً یہ غیر منکر کو منکر کی جگہ پہ رکھا گیا ہے۔ اللہ موجود، اللہ موجود ہے، تو یہ منکر کو بھی غیر منکر کے درجہ میں رکھ کر کلام ہے۔ مشق نمبر 1، درجہ الامثلہ میں خبر کا تقاضا بیان کریں۔ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ تو اب جب کہا گیا کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے، تو ایک طلب پیدا ہوتی ہے کہ وجہ بھی اگر معلوم ہو جائے کیوں دعا کریں، تو آگے جو ہے خالی الذہن کو سائر متردد کے زمرے میں لا کر حکم ہوا ان صلاتک سکن لہم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہاں بھی غیر منکر کو غیر منکر کی جگہ پہ رکھا گیا۔ ان الفراغ لمفسدۃ، بے شک فارغ رہنا نرا فساد ہے۔ تو یہ جملہ آپ اسے کہیں کہ جو جانتا ہے یہ بات، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کام ایسے نہیں کرتا، بلکہ فارغ کا فارغ ہی رہتا ہے، تو وہاں جب آپ اسے کہیں گے ان الفراغ لمفسدۃ، 2 تاکیدیں لگائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی غفلت اس قدر ہے کہ اس غیر منکر کو منکر کی جگہ پہ رکھا گیا ہے۔ العلم نافع، یہاں تقول ذالک لمن ینکر فائدۃ العلوم،
جو علم کے فوائد کا منکر ہے تو اسے آپ سادہ سا علم و نافع کہہ دیں تو یہ اس منکر کو غیر منکر کی جگہ پہ رکھا گیا ہے، کیونکہ علم کا جو نفع ہے وہ ہر ایک پہ آشکار ہے، واضح ہے۔ ترفق ایھا المولا علیہم، اے مولا ترفق علیہم، ان پہ نرمی کیجئے۔ جب یہ کہا تو سوال پیدا ہوا کیوں نرمی کیجئے؟ تو کہا فإن الرفق بالجانی عتاب، کہ مجرم کے ساتھ نرمی کرنا یہ بھی عتاب ہے، اس کے لیے سزا ہے۔ تو یہاں خالی و ذہن کے لیے ان الرفق کہہ دیا گیا تو یہ تقاضۂ ظاہر کے خلاف اس لیے خبر کو لایا گیا کہ سابقہ کلام میں ترفق کے جملے میں ایک تردد اور طلب سی پیدا ہوئی کہ وجہ بتا دی جائے، تو یہاں خبر طلبی کا انداز اختیار کیا گیا۔ مشق نمبر 2 آسان ہے، مشق نمبر 3 کو دیکھیں۔ انترا کا قول ہے کہ للہ در بنی ابس لقد نسلوا من الاکارم ما قد تنسل العرب، للہ در، یہ استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفیں ہیں۔ در بنی ابس، قبیلہ بنی ابس کی تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، یا اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ لقد نسلوا، کہ انہوں نے ایسے بچے پیدا کیے، من الاکارم، معزز لوگ پیدا کیے، ما قد تنسل العرب، کہ جس قسم کے بچے عرب پیدا نہیں کر سکتے، شاذ و نادر ہی ان سے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو بنو ابس کی تعریف سن کر مخاطب کو تجسس لاحق ہوا کہ کیوں ان کی یہ تعریف کی جا رہی ہے، ان میں کون سے اوصاف حمیدہ ہیں، تو آگے لقد نسلوا کا جملہ موقت ذکر کر کے خالی الذہن کو سائل متردد کی جگہ پر رکھا گیا ہے۔